وہ ایئرپورٹ سے نکل کر باہر آ کر ارد گرد اپنی گاڑی کی تلاش میں نگاہیں دوڑانے لگا۔ ہائے سر، گڈ مارننگ، اس کے پرسنل ڈرائیور نے پاس آ کر کہا تو اس نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا اور سر کے اشارے سے اس کو جواب دیتا ہوا تیزی سے گاڑی کی جانب بڑھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا تو ڈرائیور جلدی سے فرنٹ سیٹ کی طرف بڑھنے لگا کہ اس نے جلدی سے اسے پکارا، تم رکشہ کرواؤ اور بیورو پہنچو، یہی تمہاری سزا ہے مجھے 5 منٹ انتظار کروانے کی۔ وہ سرد لہجے میں بولا، پھر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر گاڑی اڑاتا نکل گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ سی آئی ڈی بیورو میں موجود تھا۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا تو سب لوگ اس کے احترام میں کھڑے ہوتے ہوئے سلام کر کے اپنے سر کے اشارے سے انہیں سلام کا جواب دیتا ہوا اپنے آفس کی جانب بڑھ گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے اپنے اسسٹنٹ کو اندر آنے کا کہا، انسپکٹر ایم کے کدھر ہیں اس وقت؟ انہیں فوراً میرے آفس بھیج دیجیے تاکہ میں ان سے اچھے سے ڈسکشن کر سکوں۔ اس پارٹ لہجے میں بولا تو اسسٹنٹ قوم کو خیفیت میں کھڑا رہا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ جائیے جا کر بلائیے نا، وہ یہاں کی سینئر وہی ہے نا؟ وہ ناگواری سے سر جھٹک کر بولا، سر میم تو موجود نہیں ہے بیورو میں۔ اسسٹنٹ نے ڈرتے ڈرتے کہا تو اس کے ماتھے پر ان گنت بل پڑ گئے۔ جہاں بھی ہے وہ انفارم کرو اسے اور فوراً میرا حکم دیا جائے کہ میں نے اسے بلایا ہے۔ وہ سرد لہجے میں بولا تو اسسٹنٹ سر ہلاتا ہوا باہر کی جانب پڑ گیا اور وہ پرسکون سا کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے کچھ سوچنے لگا۔ اس کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ تھی۔ مسکان نے ہاسپٹل کے کوریڈور میں داخل ہوتے ہوئے ارد گرد دیکھا، پھر وہ اسٹاف روم کی جانب بڑھ گئی۔ ابھی وہ یونیفارم چینج کر کے ماسک لگانے کے بعد اپنا اگلا قدم بڑھانے ہی والی تھی کہ اس کی پاکٹ میں موجود فون بجنے لگا۔ اس نے اپنے ٹراؤزر میں سے فون نکالا تو نمبر دیکھ کر چونک گئی۔ ہیلو میم، کہاں ہیں آپ؟ اے سی پی سر بہت غصے میں ہے۔ اس نے فون اٹھا کر کان کو لگا ہی رہی تھی کہ دوسری طرف سے کہا گیا۔ وہ لب پینچ کر رہ گئی، انہیں انفارم کر دو کہ میں کیس کے سلسلے میں ہاسپٹل آئی ہوں اور نہیں آ سکتی فی الحال۔ وہ منہ بنا کر بولے اور ساتھ ہی اس نے کال کاٹ دی۔ پھر اس کے قدم آپریشن تھیٹر کی جانب تھے۔ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد گھر واپس آئے اور اس نے آتے ہی ڈی سی پی صاحب کو فون کیا، سر انسپکٹر مسکان خان۔ فون اٹھاتے ہی سامنے تعارف کروایا، پھر مختصر کیس کے بارے میں ڈسکس کرنے لگے۔ اب اے سی پی رانا صاحب کو سب بتا دیجیے گا، ڈی سی پی صاحب نے کہا تو اس کے حلق میں جیسے کانٹے سے چبھنے لگے تھے۔ پھر سر جھٹک کر اس نے فون بند کر دیا۔ اگلے دن وہ صبح سی آئی ڈی بیورو پہنچی تو اے سی پی صاحب نے فوراً اسے اپنے آفس میں طلب کیا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو اس شخص کو دیکھ کے جیسے حلق خشک ہو رہا تھا۔ وہ خود پر قابو کرتے ہوئے سلام کرتے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ میں نے آپ کو بیٹھنے کا کہا انسپکٹر ایم کے، اے سی پی غازان رانا نے تلخ لہجے میں کہا تو وہ لب کچلتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ کھڑی ہو جاؤ۔ جی؟ وہ اس کے حکم پر بے یقینی سے بولی۔ میں نے کہا اٹھ کر کھڑی ہو جاؤ اور اجازت لے کر بیٹھو۔ غازان رانا نے کہا تو وہ لب کچلتے ہوئے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ سر کیا میں بیٹھ سکتی ہوں؟ وہ چبا چبا کر بولی تو غازان رانا نے اسے آنکھیں سکھیر کر دیکھا۔ نہیں۔ وہ دو ٹک انداز میں بولا تو مسکان کا دل چاہا کہ شخص کا سر ہی پھاڑ دے۔ پہلے میرے سوال کا جواب دیجیے، کل آپ میرے حکم کے باوجود یہاں پر حاضر کیوں نہیں ہوئے؟ آپ کی یہی سزا ہے کہ آپ کھڑی رہ کر ساری میٹنگ اٹینڈ کریں گی۔ غازان رانا کے حکم پر اس کا دل چاہا کہ ایک ہاتھ سے تھپڑ اس کے چہرے پر مارے، مگر ہائے افسوس اس کے دل کے ارمان دل میں ہی رہ گئے۔ سر میں ایک کیس کے سلسلے میں ہاسپٹل میں کام کر رہی ہوں اور ایک انڈر کور ایجنٹ کے طور پر میں یہ میرا کیس ہے تو اسی لیے مجھے بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا پڑتا ہے۔ وہ سر جھٹک کر بولی، آج کے بعد اسے ہاسپٹل کا وہ کیس آپ ہینڈل نہیں کریں گی بلکہ انسپکٹر ہما کریں گی۔ اس نے اندر داخل ہوتی انسپکٹر ہما سے کہا تو اس کا چہرہ کھل اٹھا تھا اور مسکان کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا۔ سر پچھلے 2 مہینوں سے میں اس ہاسپٹل میں اپنا ایک مقام بنا پائی ہوں اور انسپکٹر ہما وہ کام نہیں کر سکتی جو میں کر سکتی ہوں کیونکہ میں نے ایم بی بی ایس کیا ہوا ہے۔ وہ تب کر بولی، ایم بی بی ایس کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں 5 منٹ میں ہما کی ایم بی بی ایس کی ڈگری بنوا سکتا ہوں، تو میں اس بارے میں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس پارٹ لہجے میں بولا، او ریئلی سر، اگر کسی نے کسی میڈیسن یا کسی کیس کے سلسلے میں سوال کر لیے تو مس ہما کیسے جواب دیں گی؟ ان کے دماغ میں آپ ایم بی بی ایس کا پورا نصاب بھی داخل کر دیں گے کیا؟
وہ بھی پھر اپنے نام کی ایک ہی تھی۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ جواب نہ دیتی۔ اس کے جواب پر غازان نانا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم مجھ پر جرح کرو گی؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم ہی سمجھدار ہو؟ وہ آپ سے تم پر آ چکا تھا اور یہ اس کے غصے کی انتہا تھی۔ رانا، یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ ایک پولیس والے کو اپنے جذبات اور غصے پر ہمیشہ قابو ہونا چاہیے۔ ڈی سی پی صاحب نے اندر داخل ہوتے ہوئے غصے سے کہا تو مسکان نے اسے جتاتی نگاہوں سے دیکھا اور غازان نے لب پینچ کر اسے دیکھا اور اس کے چہرے کی دبی دبی مسکراہٹ پر غازان نانا کو غصہ مزید بڑھ گیا تھا۔ پھر مسکان نے اس کی شکایت کی کہ وہ اس سے یہ کیس چھوڑنے کو کہہ رہے ہیں اور انسپیکٹر ہما کو دینا چاہتے ہیں، تو وہ مزید اسے ڈانٹنے لگے۔ آپ نے یہ سوچا بھی کیسے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ڈی سی پی کوئی غلط فیصلہ کروں گا؟ میں نے اگر انسپیکٹر مسکان کو یہ کیس دیا ہے تو بہت سوچ سمجھ کر دیا ہے۔ آپ یہ فیصلہ لینے کا حق نہیں رکھتے، ڈی سی پی صاحب نے کہا تو وہ سر جھٹک کر رہ گیا۔ مسکان اس کی ہار پر دل ہی دل میں بہت خوش تھی۔ اس کی ڈی سی پی صاحب سے اچھی خاصی مرمت ہوتے دیکھ کر دل چاہ رہا تھا کہ اٹھ کر لوڈیاں ڈالے، مگر ہائر اس کی حسرت ابھی دل میں ہی رہ گئی۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ اجازت لے کر ہاسپٹل کے لیے نکل گئی۔ شام کو وہ گھر پہنچی تو زریاب صاحب اور زینیا باہر لان میں بیٹھے تھے۔ وہ سلام کرتے ہوئے ان کے پاس بیٹھ گئی۔ اچھا، تمہاری وہ آ رہی ہیں؟ زینیا نے کہا۔ کیوں؟ اس نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ دراصل غازی آیا ہے تو ہم لوگوں نے دعوت رکھ دی ہے، تو وہ شام میں آ رہے ہیں۔ تم اچھی طرح سے تیار ہونا، ایمی اول جلول ہولیے میں آ کر بیٹھ مت جانا۔ زینیا نے اسے تنبیہی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ دل ہی دل میں چلچلا سی گئی۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آئی۔ شاور لینے کے بعد اسے بات گاؤن پہنا جو کہ اس کی پنڈلیوں سے کافی اونچا تھا اور اپنے لمبے بالوں کو وہ ڈرائی کر کے ہمیشہ کی طرح جوڑے میں مقید کرتی ہاتھوں پر لوشن سے مساج کرنے لگی۔ ساتھ ہی سے تھکاوٹ کی وجہ سے نیند بھی آ رہی تھی۔ وہ کچھ ہی دیر میں آرام کی کیسے کمفرٹر میں لیٹی مگر اس کی آنکھ لگ گئی۔ اسے نیند میں کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ اسے آنکھیں جیسے ہی کھولی تو اپنے اوپر جھکے سائے کو دیکھ کر اس کی چیخ نکلنے ہی والی تھی، مگر غازان جلدی سے اس کے لبوں پر اپنا بھاری ہاتھ رکھ گیا۔ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی سنجیدہ آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جہاں ہمیشہ کی طرح اس کے لیے ناگواری بڑے تاثرات تھے۔ اس کی یہ حسرت ہی رہی تھی کہ اس شخص کی آنکھوں میں اس کے لیے محبت ہوگی۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلتی ہوئی جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ ایک دم سے اسے دیکھ کر چونک سا گیا۔ یہ کیا پہن رکھا ہے تم نے؟ اسے بات گاؤن میں دیکھ کر حیرت سے بولا۔ کیوں، آپ کو نہیں پتا یہ کیا ہے؟ اس کو بات گاؤن بولتے ہیں۔ اور منہ بنا کر بولی تو اس کے ماتھے پر ان گنت پل پڑ گئے۔ یہ مجھے بھی نظر آ رہا ہے، مگر یہ تم نے کیوں پہن رکھا ہے اور ایسے پہن کر کون سوتا ہے؟ وہ سر جھٹک کر بولا۔ میں سوتی ہوں۔ وہ اطمینان سے بولتی وارڈروب کی طرف بڑھنے لگی تو اس کی کلائی سے جکڑ کر اپنے مقابل کھڑا کیا تو وہ تھوک نگلتی سے دیکھنے لگی۔ کیا تمہیں ہر وہ کام کرنا ہوتا ہے جو مجھے ناپسند ہوتا ہے؟ تمہارے اندر مینرز اسلام کا کوئی احساس نہیں ہے؟ اتنی تمیز نہیں ہے کہ تم کس چیز میں اس وقت موجود ہو؟ اگر میری جگہ یہاں پر کوئی اور آ جاتا تو؟ وہ تلخ لہجے میں بولا۔ یہاں پر کوئی نہیں آتا سوائے مما کے۔ میرے بابا بھی اجازت لے کر آتے ہیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ کمرے میں آنے سے پہلے نوک کرتے۔ وہ اپنے بازو کو ایک جھٹکے سے چھڑواتے ہوئے تڑک کر بولی۔ مجھے کوئی شوق نہیں تھا تمہارے کمرے میں آنے کا اور میں نے نوک کیا تھا، مگر تم شاید گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی۔ وہ منہ بنا کر بولا۔ ذرا زور سے نوک کرتے ہیں نا، میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی نیند آتی ہے اور کبھی کبھار گہری بھی۔ وہ بھی اسی کے انداز میں بولی تو اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنے قریب کر کے وہ اس کی حرکت پر سٹ پٹا کر خود کو چھڑوانے لگی۔ کیوں ہو تم ایسی؟ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ مجھے ایسی حرکتیں پسند نہیں، مگر تم اس کے باوجود کرتی ہو تاکہ میرا دل جلا سکو۔ وہ اس کی گردن سے جکڑے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کرتے ہوئے غصے سے بولا۔ توہان کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تیرنے لگی تو اس کی گرفت ڈھیلی ہو گئی۔ وہ اسے پیچھے جھٹکتا رخ پھیر کے گہری گہری سانس لیتا خود کو کمپوز کرنے لگا۔ پھر وہ اس کی طرف دوبارہ پلٹا تو وہ وارڈروب کی جانب بڑھ رہی تھی۔ جلدی سے کپڑے چینج کر دو، پھر نیچے چلیں، سب لوگ ویٹ کر رہے ہیں۔ وہ اطمینان سے بولتا جا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ آپ پلیز میرے کمرے سے جائیں گے؟
میں کپڑے چینج کر کے خود ہی آ جاؤں گی۔ وہ لب کچلتے ہوئے بولی تو آزان نے آنکھیں سکیر کر اسے دیکھا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہارے کمرے میں آنے کا۔ یہ جو میں اب آیا ہوں نا، یہ نہ صرف اور صرف پھپھو جان کی وجہ سے ہے، ورنہ مجھے کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ وہ اسپاٹ لہجے میں بولا تو وہ سر جھٹک کر کپڑے پکڑے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ وہ اطمینان سے بیٹھا ایک کتاب پکڑ کر اس کا مطالعہ کرنے لگا۔ 15-20 منٹ کے بعد جب وہ باہر نکلی تو ڈھیلے ڈالے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھی۔ غازان کے ماتھے پر ان گنت بل پڑ گئے۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ یہ کیا پہن رکھا ہے تم نے؟ تم ڈھنگ کے کپڑے نہیں پہن سکتی کہ تم لڑکی ہو، یہ تو پتہ چلے کم از کم۔ وہ انتہائی چڑ کر بولا، میں ایسی ہی ہوں اور ایسی ہی رہوں گی۔ آپ مجھے ٹوکا مت کریں، آپ مجھ پر کوئی حق نہیں رکھتے۔ اور اپنا اعتماد بحال کرتے ہوئے تڑک کر بولی تو غازان کی آنکھیں سرخ ہونے لگی۔ فی الحال میرا تمہارے ساتھ بحث کرنے کا کوئی موڈ نہیں ہے، جاؤ جا کر کپڑے کوئی اور پہنو۔ وہ ناگواری سے بولا تو اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے باہر کی جانب بڑھی۔ وہ تل ملاتا ہوا اس کے پیچھے لپکا، اسے بیچ راستے میں بھی بازو سے پکڑ کر دیوار سے پن کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگا۔ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑے مجھے۔ وہ اسے دور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے نگاہیں چرا کر بولی، میری نفرت دن بدن تم سے بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ مجھے لگا تھا کہ میں تمہیں ایک آخری موقع دوں گا، مگر آج تم نے وہ بھی کھو دیا۔ تمہیں میری محبت اور نفرت سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر آج سے میں تنزید تم سے نفرت کروں گا۔ I hate you۔ غازان لارنس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر غصے سے کہا تو ایک پل کے لیے مسکان کا رنگ متغیر ہو گیا، پھر تنزیہ انداز میں مسکرائی۔ سیم ٹو یو مسٹر غازان رانا۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے زور سے پیچھے دھکیلتے ہوئے بولی، اور پھر تیزی سے سیڑھیاں اترتی نیچے آئی تو سامنے ہی رافیہ بیگم بیٹھی تھی۔ ہائے پھپھو، وہ چہک کر بولی تو رافیہ بیگم نے اپنی مہربان آغوش پھیلا دی۔ وہ جلدی سے جا کر ان کے سینے میں سما گئی۔ ان سے ملنے کے بعد وہ اپنے اعظم ماموں سے ملی اور پھر اپنے بابا زریاب خان کے ساتھ کچن میں کھانا دیکھنے چلی گئی۔ اس کے بابا کا ہوٹل بزنس تھا تو وہ بہترین شیف تھے۔ جس دن کسی مہمان نے آنا ہوتا اس دن کھانا وہی بناتے تھے، اور اس نے بھی بہت ساری کوکنگ کلاسز دے کر کئی بار ان کے ہوٹلز میں ان کے فنکشن کے لیے کئی ڈشز بنائی تھی۔ اپنے خاندان کی پہلی لڑکی تھی جو کہ انتہائی ذہین اور ملٹی ٹیلنٹڈ تھی۔ سب لوگ اسے پرفیکٹ سمجھتے تھے اور اسی جیسا بننا چاہتے تھے، مگر افسوس جس شخص کے ساتھ وہ منسلک تھی اسے وہ زہر سے بھی زیادہ زہریلی لگتی تھی۔ اس کا 5 سال پہلے غازان نانا سے نکاح ہوا تھا۔ غازان نہ صرف اس کی پھپھو کا بیٹا بلکہ ماموزاد بھی تھا، کیونکہ اس کی ماما کی وٹے سٹے پر شادی ہوئی تھی۔ 5 سال پہلے ان کا نکاح ہوا اور غازان کو وہ شروع ہی سے سخت ناپسند تھی، جس کی وجہ سے معلوم نہیں تھی، مگر وہ دل ہی دل میں غازان کو چاہتی تھی۔ یہاں تک کہ اس کی خاطر اس نے اپنے میڈیکل کی ہاؤس جاب کو بھی چھوڑ کر CID جوائن کرنے کا فیصلہ کیا۔ جس دن اس کا نکاح ہوا اس دن اس کا CID ٹریننگ لیٹر آیا اور وہ غازان کو خوشی خوشی بتانے لگی تو وہ بے یقینی سے اس لیٹر کو دیکھتا رہا اور پھر زور سے اس کے ہاتھ پر پٹکا۔ تم جیسی نان سیریس لڑکی سے مجھے شادی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ تم میرے لیے سب سے غلط فیصلہ ہو، میں تم سے نفرت کرتا ہوں۔ غازان کی بات پر وہ ساکت رہ گئی۔ میں نے ایسا کیا کر دیا غازان؟ اگر مجھ سے نفرت تھی تو آپ نے شادی کے لیے ہاں کیوں بولی؟ تمہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ تم نے کیا کیا ہے؟ جو لڑکی اپنی زندگی میں اپنے کریئر کو لے کر سیریس نہیں ہو سکتی، وہ اپنی باقی کی زندگی میں کیسے سیریس ہوگی؟ مختلف قسم کے تم نے کوکنگ کورسز کیے ہیں، تب سب کو یہی لگتا تھا کہ تم ایک شیف بننا چاہتی ہو۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ میڈیکل میں ایڈمیشن لے لیا تم نے، اور اب جب کہ کمپلیٹ ہو چکا ہے تمہیں ہاؤس جاب کرنی چاہیے، مگر تم کیا کر رہی ہو؟ CID جوائن کرنا ہے۔ حد ہوتی ہے کسی چیز کی۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ماموں تمہارے ساتھ اس پر کیوں دیتے ہیں۔ مانا کہ تم بہت ذہین ہو، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم میرا مقابلہ شروع کر دو۔ تمہیں اگر میرا اور اپنا رشتہ قائم رکھنا ہے تو یہ سب چھوڑنا ہوگا۔ وہ سرد لہجے میں بولا، اوہ تو مسئلہ یہ ہے مسٹر غازان رانا، بچپن سے یہی تو ہوتا ہے۔ ہم لوگ ایک کلاس میں تھے تو میں فرسٹ آتی تھی اور آپ سیکنڈ، اور اس چیز کا آپ کو بہت غصہ آتا تھا۔ FSC تک ہم لوگوں نے پڑھا ساتھ تھا، پھر آپ کا میڈیکل جوائن کرنے کا ارادہ تھا،
مگر ایک دم سے آپ نے کیا کیا؟ جب میں نے میڈیکل جوائن کر لیا تو آپ نے بی ایس سی آنرز کرنے کا فیصلہ کر لیا، ہم دونوں کے راستے الگ ہو گئے۔ پھر آپ نے اس کے بعد پولیس جوائن کرنے کا فیصلہ کیا، جبکہ آپ کے ماما اور بابا جانے مانے ڈاکٹر تھے۔ آپ کے دونوں بڑے بھائی اسی فیلڈ سے تعلق رکھتے تھے، مگر میری ضد میں آپ نے یہ سب کیا۔ یہی سچ ہے، اور دیکھیے یہ بات مجھے آج پتہ چلی ہے، کیونکہ آپ کو مجھ سے ہارنا اچھا نہیں لگتا۔ آپ کو یہی تھا کہ میڈیکل میں میں آپ سے آگے رہوں گی۔ مجھ سے 2-3 نمبر کم ہونے کی وجہ سے آپ نے اپنے خوابوں کو توڑ دیا۔ میں نے کبھی زندگی میں خواب ہی نہیں دیکھے، میں نے وہی سب کیا جو مجھے اچھا لگا، اور مجھے اب سی آئی ڈی جوائن کرنا ہے تو اب میں بنوں گی۔ آپ تو کیا، آپ کا باپ بھی مجھے اس سے نہیں روک سکتا۔ وہ بھی کم انا پرست نہیں تھی، بولنے پر آئی تو بولتی ہی چلی گئی۔ تو ٹھیک ہے، ہمارا یہ رشتہ اب صرف نام کا ہی رشتہ بن کر رہے گا۔ میں کبھی بھی تم سے شادی نہیں کروں گا۔ میری شادی صرف اور صرف اس لڑکی سے ہوگی جس میں مجھے کوئی لڑکی دکھے۔ مجھے تم سے اس لیے چڑت نہیں تھی کہ تم مجھ سے زیادہ نمبر لیتی ہو، مجھے تم سے اس لیے چڑ ہے کہ تم میں لڑکوں والی عادات زیادہ ہے۔ تم لڑکی ہو تو لڑکی بن کر رہو۔ مجھے تم میں کبھی بیوی نہیں نظر آئی، کیونکہ جیسی میری امیجنیشن ہے مجھے لگا تھا کہ شاید تم اس میں ڈھل جاؤ گی، لیکن نہیں، اب سب بیکار ہے۔ مجھے اب تم سے کوئی بات کرنی ہی نہیں۔ فائنل گڈ بائے، خازان رانا نے کہا، اور پھر لمبے لمبے ڈنگ بھرتا ہوا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ نہ جانے کتنی دیر وہاں بیٹھی روتی رہی۔ اس کا دل بری طرح سے ٹوٹا تھا۔ دل نے کئی بار کہا کہ صرف ایک بار خازان رانا سے کہہ دو کہ وہ جیسا چاہتا ہے ویسی ہی بن جائے گی، مگر انا ایسی آڑے آئی کہ برسوں گزرتے چلے گی، اور وہ سی آئی ڈی جوائن کر لیے۔ آج سینئر انسپیکٹر تھی۔ بچے ہی ٹرائفل دیکھ لو، زریاب نے اس کا کندھا ہلاتے ہوئے کہا تو وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ کہا آپ نے ڈیڈ؟ اس نے ہڑبڑا کر پوچھا۔ کہاں دھیان ہے آپ کا بچے؟ میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹرائفل دیکھ لو، اس میں میٹھا وغیرہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو وہ پتا ہے کہ مجھے شوگر ہے اور میں چیک نہیں کر سکتا۔ زریاب خان نے کہا تو وہ اسے چکھنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں وہ اور زینیا کھانا لگانے لگی۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے گرین ٹی پی رہے تھے کہ اچانک سے اعظم رانا نے اس کی رخصتی کی بات چھیڑ دی۔ فک فک چہرے سے غازان کو دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر انتہائی ناگواری بڑے تاثرات تھے۔ ماموں، ابھی میں تیار نہیں ہوں، وہ لب کچلتے ہوئے بولی۔ ارے بچے، اتنے سال ہو گئے ہیں، اور اب فریحہ کی شادی ہے، وہ تم سے چھوٹی ہے، تو میرے خیال میں جس دن اس کی بارات ہوگی اس دن تم دونوں کا ولیمہ ہو جانا چاہیے۔ کیا خیال ہے زریاب آپ کا؟ اعظم رانا نے پوچھا۔ جی بالکل بھائی جان، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں خود یہی چاہتا ہوں۔ وہ جلدی سے بولے تو وہ لب کچلتے ہوئے انہیں نم آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ ہاں ہاں، میں جانتا ہوں کہ تم ہمارے لیے پریشان ہو کہ تمہارے بعد ہم اکیلے ہو جائیں گے، تو ایسے فکر کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ رانا ہاؤس کے سامنے والا گھر خرید رہے ہیں۔ زریاب خان نے کہا تو سب کے چہرے جیسے خوشی سے کھل اٹھے تھے۔ ارے واہ، یہ تو بہت اچھا فیصلہ کیا زریاب آپ نے، اور مجھے کیوں نہیں بتایا؟ رافیہ نے جلدی سے کہا تو وہ دھیما سا مسکرا اٹھے۔ اوکے ٹھیک ہے، مگر اگلے سال، ابھی میں فریحہ کی شادی کو انجوائے کرنا چاہتی ہوں۔ اس سے پہلے بھی آپ کو پتا ہے نا، میں نے کوئی شادی صحیح سے انجوائے نہیں کی۔ وہ جلدی سے بہانہ گھڑتے ہوئے بولی تو وہ لوگ کچھ پل سوچ میں ڈوب گئے۔ چلو ٹھیک ہے، لیکن اگلے سال تم بالکل بہانہ نہیں کرو گی، رافیہ نے کہا تو وہ سر اس بات میں ہلاتی دل ہی دل میں شکر کرنے لگی کہ فی الحال تو اس معاملے سے جان چھوٹی۔ 3 دن کے بعد فریحہ کی شادی کے دن رکھ دیے گئے تھے، اور فریحہ اکلوتی دوست تھی تو اس کی شاپنگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی۔ اس کے علاوہ وہ ایک سیکرٹ مشن پر ہاسپٹل میں کام بھی کر رہی تھی۔ اس ہاسپٹل میں جسمانی اعضاء کی تسکری ہوتی تھی، اور وہ ان سب کے بیچ میں رہ کر ان کے خلاف ثبوت اکٹھے کر چکی تھی۔ فریحہ کی شادی سے 2 دن پہلے وہ یہ کیس مکمل کر چکی تھی، اور ڈی سی پی صاحب نے اسی خوشی میں اسے 1 ہفتے کی چھٹی دے دی تھی۔ ساری تیاری مکمل کرنے کے بعد رانا ہاؤس رہنے آ چکی، اور صبح فجر کے بعد وہ فریحہ کے ساتھ بیٹھی گپ شپ کر رہی تھی کہ جبھی ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس پسینے سے شرابور غازان اندر داخل ہوا، اور اسے دیکھ کر ایک دم ٹھٹک گیا۔ پھر سر جھٹک کر وہ صوفے پر بیٹھ کر رافیہ کو آواز دینے لگا۔ کچھ ہی دیر میں رافیہ اس کے لیے انرجی ڈرنک لے کر حاضر تھی۔
मामा मुलाजमा से कहिएगा कि मेरा ड्रेस कमरे में रख जाए, मुझे रबिया पप्पा को एयरपोर्ट से लेने जाना है। वो ड्रिंक पीते हुए उठकर खड़े होते हुए बोला और फिर अपने कमरे की जाने बढ़ गया। कुछ देर के बाद राफिया ने उसे आवाज दी तो वो उठकर उनके पास गई। मेरी बच्ची, एक काम करो, जाओ गाजी के कमरे में ये कपड़े दे आओ। राफिया पप्पू ने कहा तो वो सटपटा कर उन्हें देखने लगी। मैं कैसे जा सकती हूँ? उसने पूछा। क्यों बेटा, तुम क्यों नहीं जा सकती? तुम उसकी बीवी हो, तुम्हें पूरा हक है उसके कमरे में जाने का। राफिया ने कहा तो वो दिल ही दिल में झुंझलाकर कपड़े पकड़कर उसके कमरे की जाने बढ़ गई। वो कमरे में दाखिल हुई तो पूरा कमरा उलट पुलट हुआ था। उसकी तबीयत पर जैसे ये बात नागवार गुजरी। अल्लाह माफ करे, वैसे तो ये बंदा मुझे बड़ा लेक्चर देता है। खुद का हाल देखो, इतने भी मैनर्स नहीं है कि इस तरह चीजें नहीं बखेर के रखते। वो टेबल पर पड़े उसके कागजात को इकट्ठा करते हुए बड़बड़ाई। फिर कुछ ही देर में उसने हर चीज को सलीके से रख दिया था और वो उसकी ड्रेसिंग टेबल की चीजें दुरुस्त करने के बाद पलट ही यही थी कि उस वक्त गाजान टॉवल बांधे अपने देहान में बाहर आया और उसे टुकरा कर उसे लेता हुआ जमीन पर पीठ के बल गिरा। उफ, कमर में शदीद दर्द उठी थी। मुस्कान यकटुक उसे देखेगी। मेरे ऊपर से उठने का क्या लेंगी आप मोहतरमा? वो चबा चबा कर बोला तो वो हड़बड़ा कर जल्दी से उठने लगी, मगर दोबारा से ऊपर जोर से गिरी कि गाजान ने दांत पर दांत जमाकर अपने दर्द को जब्त किया और फिर उसकी कमर में हाथ डालकर पहलू में गिराते हुए उठकर बैठा। मुस्कान भी उंगलियां चटकाते हुए उठकर खड़ी हो गई। वो बमुश्किल उठकर बैठ तक आया और चित लेट गया। "आ- आप ठीक हैं गाजी?" मुस्कान ने पास जाकर पूछा तो उसे खा जाने वाली निगाहों से देखने लगा। तुम्हें मैं ठीक लग रहा हूँ? तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मेरी कमर में मसला हो जाता है और तुमने मुझे गिरा दिया और मेरी कमर में अब शदीद किस्म का दर्द है जो कि इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त है। वो इंतहाई गुस्से से बोला। सॉरी, मुझे क्या पता था कि आप अचानक से वॉशरूम से निकल आएंगे। मैं तो कपड़े देने आई थी और कमरे में सारा बखेरा देखा तो जल्दी से समेटने लग गई। वो लब चबाते हुए बोली, ये कमरा मेरा है और इसे कैसे रखना है कैसे नहीं, तुम्हें इसकी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई इस तरह मेरे कमरे में बगैर इजाज़त के मेरी चीज़ों को हाथ लगाए। वो दब कर बोला, अरे क्या हुआ गाजी? राफे ने अंदर दाखिल होते हुए चौंक कर पूछा तो मुस्कान ने मुख्तसर सारी सूरत हाल बताई तो वो बेख्तियार मुस्कुरा दी और उनकी मुस्कुराहट देखकर वो मजीद चिढ़ चुका था। एक तो मैं इतनी तकलीफ में हूँ और आप हंस रही हैं मुझ पर। अरे नहीं नहीं, मैं तुम पर क्यों हंसूंगी? मैं तो इस हसीन इत्तेफाक पर हंस पड़ी। खैर छोड़ो ये बातें, मैं एक काम करती हूँ, तुम्हारे लिए हल्दी का लेप बनाकर बेच देती हूँ और तुम इसे लगा लेना। मुस्कान बच्चे, वो मुड़ते हुए बोली तो मुस्कान सर पटाकर उसे देखने लगी जिसके माथे पर फिर से अनगिनत पड़ पड़ गए थे। मामा प्लीज मुझे नहीं इससे लगवाना, वो इंतहाई चिल्लाकर बोला। मैं इस वक्त बहुत मसरूफ हूँ तो तुम्हारा लेप नहीं कर सकती। मुस्कान कर देगी और मजीद मुझे बहस नहीं चाहिए। वो हतमी अंदाज में बोलती बाहर निकल गई। मुस्कान भी मरे मरे कदमों के साथ उनके पीछे चली गई थी। देर के बाद वो कमरे में आई तो उसके हाथ में हल्दी का लेप था। आप ऊंधे मुंह लेट जाइए, मैं आपको सकाई के बाद लेप लगा देती हूँ। वो थूक निकलते हुए बमुश्किल बोली तो वो सर झटक कर शर्ट उतारता ऊंधे मुंह लेट गया। वो पास आकर कांपते हाथों उसके साथ उसके मिसाज करने लगी। उसकी नर्म और मुलायम उंगलियों से जैसे अंदर तक सुकून उतरा था। वो आंखें मूंदे उस सुकून को महसूस कर रहा था। कब वो नींद में गया उसे पता ही नहीं चला। रात को काफी देर के बाद उसकी आंख खुली तो वो उठकर बैठा तो काफी ज्यादा फर्क महसूस हुआ। उसके बचपन में कमर में चोट लगने की वजह से ये अक्सर औकात उसके साथ होता रहता था और मसाज के बाद उसे फर्क भी पड़ जाता था। वो कपड़े चेंज करता हुआ लाउंज में आया तो अंदर से कहकहों की आवाजें आ रही थी जिसका मतलब ये था कि रबिया पप्पू अपनी बेटी रिदा के साथ पहुंच चुकी थी। उसने जाकर सलाम किया तो रबिया ने बाहें फैलाई तो वो जल्दी से उनके गले लग गया। रिदा से सलाम करता हुआ उसके पास बैठा बातें करने लगा। मुस्कान किचन में सब समेटने के बाद चाय बनाने लगी। चाय बनाकर वो बाहर आई तो आके का मंजर देखकर थम गई। वो चंगेज खान जो उसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता था, रिदा के साथ न जाने कौन से राजो नियाज कर रहा था और सोने पे सहागा हंस भी रहा था।
وہ سر جھٹک کر سب کو چائے دینے لگی۔ ویسے کچھ بھی کہہ لو زینیا، تمہاری بیٹی سگھڑ بہت ہے۔ کھانا اتنا اچھا بنایا کہ مزہ آ گیا، اور چائے بھی بہت مزے کی ہے۔ ربیہ نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا تو وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ کچھ دیر کے بعد وہ غازان کو کھانا دینے کے لیے کچن میں اٹھ کر گئی تو غازان بھی اس کے پیچھے ہی چلا آیا۔ پھپھو کی بات پر زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہیں معلوم نہیں کہ سغراپا کھانے پینے میں ہی نہیں، پہننے اوڑھنے میں بھی ہونا چاہیے، جو تم میں ہرگز نہیں ہے۔ تمہیں اگر کوئی فیشن سینس چاہیے ہو نا تو ریدا سے پوچھنا، اور اسے دیکھ کر تو بندے کا موڈ فریش ہو جاتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں تم اپنی شادی کی شاپنگ ہی ریدا کے ساتھ جا کر کرنا۔ غازان ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے انتہائی کڑوے لہجے میں بولا تو مسکان کو نہ جانے کیوں بہت زیادہ برا لگا۔ مجھے ریدا بنانا چاہتے ہیں آپ؟ وہ اس کی طرف مڑتے ہوئے سنجیدگی سے بولی۔ ہاں تو حرج ہی کیا ہے اس میں؟ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں یہ ٹرائی کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ تم مجھے پسند آنے لگو۔ وہ پلیٹ میں کھانا نکالتے ہوئے بولا، اپنی تجویز اپنے پاس رکھیے، میں جیسی ہوں بہت اچھی ہوں، اور مجھے کسی جیسا بننے کا بالکل بھی شوق نہیں ہے۔ باقی رہی بات شاپنگ کی تو وہ میں پہلے ہی کر چکی ہوں، اب اتنی بھی کہیں گزری نہیں ہوں کہ اپنے لیے کچھ اچھا نہ چوز کر سکوں۔ پہلے دونوں بڑے بھیا وغیرہ کی شاپنگ پر مصروفیت کی وجہ سے مجھے شاپنگ کرنے کا ٹائم نہیں ملا، مگر اس بار میں نے اپنے لیے شاپنگ کی ہے، اور بالکل ویسی ہی کی ہے جیسی ایک لڑکی کو کرنی چاہیے، اور مجھے کسی سے بھی کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہاں، مجھے ریتا جیسا تو بالکل بھی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ آپ کو اتنی ہی پسند ہے تو اسی سے شادی کر لیجیے نا۔ وہ تڑخ کر بولی تو اس کی بات پر غازان کو غصہ آ گیا۔ بالکل ایسا ہی کرتا اگر تم میری زندگی میں نہ ہوتی۔ اس پاٹ لہجے میں بولا تو مسکان ساکت رہ گئی۔ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، آپ چاہیں تو رضا سے شادی کر سکتے ہیں۔ وہ بھی خود کو سنبھالتے ہوئے بے نیاز لہجے میں بولی تو وہ آنکھیں سکیڑ کر کچھ پل اس کو دیکھتا رہا، اور پھر اس کے قریب آ کر شیلف پر دائیں بائیں ہاتھ رکھتے اس پر جھکا تو وہ تھوک نگلتی نگاہیں جھکا کے چہرہ اس کی گرم سانسوں اور سلگتی نگاہوں سے جلستا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں، یہ بات تم سے پوچھنے کی مجھے بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، اور اپنے مشورے اپنے پاس رکھا کرو، جب کوئی مانگے نا تب دیا کرو۔ وہ چبا چبا کر بولتا پیچھے ہٹا تو مسکان نے اپنی رکی ہوئی سانس سے بحال کرتے ہوئے رخ پھیر لیا۔ اس شخص کی قربت سے اس کی جان لبوں پر آ جاتی تھی۔ شکر ہے وہ مزید کوئی گستاخی نہیں کرتا تھا، ورنہ نہ جانے خود پر کیسے قابو پاتی۔ جو خود پر انا کا خول چڑھا رکھا تھا، شاید اس کی بے باکیوں سے وہ بھی چٹک جاتا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ کچن سے باہر نکل گئی۔ مزید 2 دن گزر چکے تھے اور آج فریحہ کی اپٹن اور مہندی تھی۔ سب کام نپٹانے کے بعد وہ فریش ہونے کے لیے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ ہی دیر گزری کہ رافیہ اندر داخل ہوئی۔ ارے میری چندا، تم ایسا کرو جلدی سے نہا لو، پھر اس کے بعد پارلر چلے جانا۔ رافیہ نے اپنے مخصوص محبت بھرے انداز میں کہا۔ نہیں پپو، میں پارلر نہیں جانا چاہتی، خود ہی تیار ہو جاؤں گی نا۔ وہ اپنے کپڑے اٹھاتے ہوئے بولی تو رافیہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چلو تم ایسا کرو، نہا لو جلدی سے، میں تمہارا کمرہ سمیٹ دیتی ہوں۔ مجھے پتا ہے میری بچی کو بالکل بھی بکھیرا پسند نہیں ہے، رافیہ نے محبت بھرے انداز میں کہا تو وہ مسکراتی ہوئی واش روم کی جانب بڑھی، مگر 5 منٹ کے بعد یہ باہر نکل آئی۔ وہ شاور چل ہی نہیں رہا۔ اس نے باہر آتے ہوئے کہا، اوہو، مجھے لگتا ہے کہ یہ پیر سے خراب ہو گیا، تم ایسا کرو غازان کے کمرے میں جا کر نہا لو، وہی کمرہ اس وقت فارغ ہے۔ غازان بھی ابھی تک نہیں آیا ہے، اور وہ ہوٹل گیا ہوا ہے، اور پتہ نہیں آتا بھی ہے کہ نہیں۔ رافیہ نے کہا تو وہ چپ چاپ کپڑے اٹھا کر غازان کے کمرے میں آ گئی۔ وہ نہا کر اپنے بالوں کو سمیٹتی ہوئی باہر نکلی تو ایک دم صوفے پر بیٹھے غازان کو دیکھ کر اس کا رنگ متغیر ہو گیا۔ وہ بھی بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاؤ ڈے یو، تم میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ وہ دل ملا کر بولا۔ وہ مجھے پوپو نے بولا تھا، مجھے جو کمرہ دیا تھا نا وہاں اس کا واش روم کا شاور نہیں چل رہا تھا، تو اسی لیے مجبوراً مجھے یہاں آنا پڑا۔ وہ جلدی سے بولتی نکلنے لگی تو اس کے بازوں سے کھینچ کر اسے سامنے کر گیا۔ تمہیں میری عادت کا پتہ ہے کہ چند گنے چنے لوگوں کے علاوہ میں کسی کو بھی اپنے کمرے میں آنے کی اجازت نہیں دیتا، یہاں تک کہ اپنی موجودگی میں بھی نہیں۔ جو لوگ خاص ہوتے ہیں نا میرے دل کے پاس ہوتے ہیں، اور وہی میرے کمرے میں آ سکتے ہیں۔ وہ سرد لہجے میں بولا اور پھر اسے بازو سے کھینچ کر اپنے روم سے باہر کھڑا کرتا اس کے منہ پر دروازہ زور سے بند کر گیا۔ وہ لب کچلتے ہوئے کمرے میں آ گئی۔
پھر کچھ دیر کے بعد وہ تیار ہو کر روم سے نکلی تو غازان کے کمرے سے گزرتے ہوئے وہاں کا منظر دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ صوفے پر غازان بیٹھا تھا اور ردا ٹیبل پر بیٹھی تھی۔ اس کی گود میں پاؤں رکھے پائل پہن رہی تھی اور ردا کا بلاؤز پورا بیک لیس تھا۔ غازان اس کی کسی بات میں مسکراتے ہوئے بڑی محبت سے اس کے پاؤں میں وہ پائل پہنا رہا تھا۔ دل سے جیسے ٹیسے سی اٹھنے لگے۔ اس کے کچھ دیر کے پہلے کہے گے الفاظ یاد آئے تو اس کی آنکھیں بے اختیار نم ہونے لگی، مگر وہ جلدی سے اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی سیڑھیوں سے تیزی سے نیچے اتر گئی۔ مگر دو نگاہوں نے اسے شیشے میں سے بڑی غور سے دیکھا تھا۔ وہ مجبوراً ردا کے کہنے پر اس کے پاؤں میں پائل پہنا رہا تھا۔ اسے ردا کا یوں کمرے میں آنا انتہائی ناگوار گزرا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اسے ٹوکتا وہ اس کے پاس بیٹھ کر اسے پائل پہنانے کے لیے کہنے لگی تو وہ مہمان ہونے کا لحاظ کر کے پائل پہنا ہی رہا تھا کہ جب بھی اس نے سر اٹھا کر سامنے ڈریسنگ کے شیشے میں مسکان کو دیکھا تو جیسے ایک پل کے لیے نگاہیں پلٹنا ہی بھول گئی۔ وہ یلو اور گرین کلر کے شرارے میں بہت حسین لگ رہی تھی، مگر وہ خود کو سنبھالتے ہوئے جان بوجھ کر اسے جلانے کے لیے ردا کی باتوں پر خواہ مخواہ ہنس رہا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں کی نمی کو ہاتھوں کی پوچھ سے صاف کرتے ہوئے تیزی سے سیڑھیاں اترتی وہاں سے چلی گئی۔ ردا پائل پہننے کے بعد سے وہاں سے چلی گئی، مگر اس کا دل نہ جانے کے بے چین سا ہو رہا تھا۔ اس کی ایک مشرقی جھلک دیکھ کر دل میں دٹی ہوئی محبت پھر سے جاگنے لگی تھی۔ وہ اسے کبھی بتا نہیں پایا تھا، مگر ہاں، غازان رانا نے اگر کسی سے محبت کی تھی تو وہ مسکان خان تھی۔ مگر یہ محبت تب چڑچڑاہٹ میں مبتلا ہوئی جب پہلی بار اس نے FSC میں اسی کالج میں ایڈمیشن لیا جس میں غازان نے لیا۔ آج تک وہ غازان سے کچھ نمبر زیادہ لے کر فرسٹ پوزیشن لے دی آئی پی، اور وہ 2-3 نمبر سے غازان سیکنڈ پر آ رہا تھا۔ پھر باتوں میں سب نے اس کی تعریف شروع کی تو اس کی محبت جیسے دبتی چلی گئی اور ایک عجیب غصہ اس کے اندر پنپتا جا رہا تھا۔ اسی لیے اس نے ڈاکٹر بننے کی بجائے BSc آنرز میں ایڈمیشن لیا، جبکہ گھر میں یہی بتایا کہ وہ میڈیکل انٹرسٹ دے چکی ہے تاکہ یہ بات مسکان تک پہنچے اور وہ بھی میڈیکل میں ایڈمیشن لے لے، اور ایسا ہی ہوا۔ مسکان نے اس کی توقع کے عین مطابق میڈیکل میں ایڈمیشن لے لیا، مگر تبھی اس نے جب بتایا کہ وہ BSc آنرز کر رہا ہے تو سب نے اسے بہت ڈانٹا۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد مطمئن ہو گیا، کیونکہ جو اس کا اور مسکان کا کمپٹیشن چل رہا تھا وہ ختم ہو چکا تھا، اور اس نے پولیس جوائن کرنے کا فیصلہ کیا۔ پھر اس نے اپنے بڑے بھائی کی شادی پر اسے پہلی بار مشرقی حسن میں دیکھا تو وہ جیسے فدا ہی ہو گیا، اور اگلے ہی دن اپنی موم رافیہ سے کہہ کر اس سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا اور ڈائریکٹ نکاح کیا۔ اور نکاح کے بعد اس کی شدت محبت کا ذکر کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے تو اسے ہی شاک کر دیا جب اس نے نکاح کو فوراً بعد اسے بتایا کہ وہ CID آفیسر بننے کے لیے ٹریننگ پر جا رہی ہے۔ وہ اس کی بات پر شاک رہ گیا۔ تمہارا دماغ خراب ہے، تم اتنی نان سیریس کیسی ہو سکتی ہو؟ تمہیں ہاؤس جاب کرنی چاہیے تھی، مگر تم نے پولیس بننے کا فیصلہ کیا، اور ایک بار بھی تم نے مجھے انفارم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ اور بھی بہت کچھ اسے ایسے سنا رہا تھا۔ پھر اگلے دن وہ جب اس کے پاس آئی تو اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور بولتی وہ خود ہی اسے سنانے لگا۔ ہمیشہ مجھے نیچا دکھانا چاہتی ہو، تمہیں یہ ہضم نہیں ہوا کہ میں ایک اچھی پوسٹ پر آگے بڑھ چکا ہوں، میرا ایک نام ہے۔ تم نے جان بوجھ کے پولیس میں آنے کا فیصلہ کیا تاکہ تم کیسے سب کی نظروں میں یہ بن سکو کہ تم مجھ سے اچھی ہو، بہتر ہو، مگر تمہارا یہ خواب نہیں پورا ہونے دوں گا۔ تمہیں میرے مقابلے میں آنا ہے نا، مگر اس بار پہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ ہو تو تم ایک عورت ہی، اور عورت کبھی مرد کا مقابلہ نہیں کرتی۔ اس کے کندھوں سے جکڑے چلا کر بولا تو اس کی بدگمانی پر شوق سی اسے دیکھتی رہ گئی۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں آپ کو نیچا دکھانے کے لیے یہ سب کر رہی ہوں؟ وہ ایک صدمے کی کیفیت میں تھی۔ ہاں، مجھے یہی لگتا ہے، اور مجھے اس بات پر یقین ہے کہ تم مجھے نیچا دکھانا چاہتی ہو۔ اگر تمہیں میرا خیال ہے تو تمہیں یہ سب چھوڑنا ہوگا، ثابت کرنا ہوگا کہ تم ایسا کچھ نہیں چاہتی تھی۔ وہ اپنی شرائط رکھوانے لگا، مگر سامنے بھی مسکان موجود تھی جو کہ ایک پٹھانی تھی۔ انا پرست تو وہ بھی بہت تھی۔ اگر وہ راجپوت تھا تو مسکان بھی پٹھانوں کا خون دوڑ رہا تھا۔ دونوں ہی اپنی ضد، اپنی انا کو برقرار رکھے ہوئے تھے۔ میں ایسا کبھی نہیں کروں گی، آپ کو جو سوچنا ہے وہ سوچئے، اب تو میں پولیس جوائن کر کے ہی رہوں گی۔ میں بھی دیکھتی، روکتے کیسے ہیں آپ مجھے؟
وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی تو غازان نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے، تمہاری اگر یہی ضد ہے تو میں اس رشتے کو مزید قائم نہیں رکھوں گا، وہ سرد لہجے میں بولا، اور پھر ان کی راہیں الگ ہوتی چلی گئی۔ دونوں نے اپنی انا میں ایک دوسرے سے رابطہ کر کے اس دوری کو، دیوار کو گرانے کی کوشش تک نہیں کی، اور آج ان دونوں کے بیچ اس قدر اونچی دیوار بن چکی تھی کہ وہ چاہتے ہوئے بھی اس کو ڈھا نہیں پا رہے تھے۔ فون کی بیل بجنے پر وہ ہوش کی دنیا میں آیا اور پھر تیار ہونے کے لیے واش روم کی جانے پڑ گیا۔ وہ باہر لان میں آئی تو پورا لان برقی کمکموں سے سجا ہوا تھا۔ وہ افسردہ سی ہو کر ایک جگہ پر بیٹھ کے، اس کا ذہن ابھی بھی غازان اور ریدا میں اٹکا تھا۔ کچھ دیر میں مہمان آنا شروع ہو چکے تھے اور ہلدی کی رسم سٹارٹ ہو چکی تھی۔ ریدا شرارت سے غازان کے چہرے پر ہلدی لگاتی اب کھلکھلا کر ہنس رہی تھی، اور غازان بھی دھیما سا مسکرا رہا تھا۔ پھر مہندی کی رسم کے ساتھ ہی غازان اور ریدا نے ڈانس کیا تو وہ خالی خالی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ زریاب خان نے اس کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر محسوس کیا تو وہ جیسے چونک اٹھے تھے۔ کچھ دیر کے بعد جب غازان اندر کی جانب بڑھا تو وہ تیزی سے اس کے پیچھے لپکی۔ غازی، یہ سب کیا ہے؟ کیوں کر رہے ہیں آپ مجھ سے؟ مجھ سے تو بات کرنا بھی آپ کو پسند نہیں، مگر ریدا کے ساتھ ایسا بہیو کیوں؟ بیوی میں آپ کی ہوں مگر لگ وہ رہی ہے، اور اپنے لب کچلتے ہوئے بولی۔ تو تمہیں جلن ہو رہی ہے؟ ویسے ہو سکتا ہے ہم دونوں الگ ہو جائیں اور ریدا کا اور میرا راستہ صاف ہو جائے۔ وہ جان بوجھ کر اسے جلانے کے لیے الٹی باتیں کر رہا تھا، کیونکہ اس کے چہرے پر پہلی بار وہ جلن دیکھ رہا تھا جسے دیکھنے کی اسے ہمیشہ تمنا رہی تھی کہ وہ اسے لے کر پوزیسو ہوگی، اور آج اسے سچ میں لگ رہا تھا کہ وہ ایک بیوی بن کر سوچ رہی ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے آپ کی اس فیصلے سے ہمارے خاندان پر کیا اثر پڑے گا؟ یہ رشتے جو موتیوں کی طرح ایک دھاگے میں پروئے ہوئے ہیں، سب کے سب ٹوٹ کر بکھر جائیں گے۔ وہ اس کا گریبان پکڑ کر چلا کر بولی تو وہ ایک دم سے چونک گیا۔ اوہ، تو تمہیں اپنے خاندان کی فکر ہے؟ تمہیں اگر میری فکر ہوتی نا تو تم کوئی ایسی بات کرتے کہ جو میرے دن کو اچھی لگتی ہے، مگر نہیں، تمہیں تو ساری دنیا کی فکر ہو سکتی ہے سوائے میرے۔ وہ اب کی بار انتہائی غصے سے بولا ہے، اور پھر وہ اسے بلا وجہ پچھلی باتوں پر سنانے لگا۔ برسوں کا غصہ پھر سے نکل رہا تھا اور مسکان محض آنسو بہا رہی تھی۔ وہ اسے روتا چھوڑتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، مگر نہیں جانتا تھا کہ ان کی یہ باتیں باہر لگی اسکرین پر سب لوگ سن اور دیکھ رہے ہیں۔ میڈیا کے شخص نے اپنے کیمرے کے ذریعے انہیں لائیو کر دیا تھا۔ جس رشتے کا سچ پچھلے کئی برسوں سے وہ چھپا کر رکھے ہوئے تھے، آج وہ ظاہر ہو چکا تھا۔ زریاب خان مٹھیاں پیچھے کھڑے تھے، اور اعظم ڈانا اور رافعہ کا بھی رنگ پھیکا پڑ گیا تھا۔ پھر ان لوگوں نے سب مہمانوں سے معذرت کی۔ سب لوگ لاؤنج میں آئے۔ مسکان کچھ دیر کے بعد ہنستی مسکراتی سب کے بیچ میں تھی، اور زریاب خان نم آنکھوں سے اپنی لاڈلی بیٹی کو دیکھ رہے تھے، جو نہ جانے کتنے برسوں سے اپنی مسکراہٹ کے پیچھے آنسوؤں کا طوفان چھپائے بیٹھی تھی۔ ہمارے پیار میں کون سی کمی تھی بیٹے جو تم نے ہمیں پرایا کر دیا؟ زریاب خان نے چھلکتی آنکھوں سے کہا تو وہ ان کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی، اور وہ پریشان سی ناسمجھی سے ان کے چہرے کی جانب دیکھنے لگی۔ بابا کیا ہوا ہے؟ آپ رو پی رہے ہیں؟ وہ تڑپ اٹھی۔ پھر اس کی نگاہ زینیا پر پڑی تو وہ ساکت رہ گئی، کیونکہ زینیا کا رو رو کر برا حشر تھا، اور رافعہ کی حالت بھی اس سے کم نہیں تھی۔ اس تاہجار کو بلا کر لائیے۔ اعظم رانا نے اپنے بڑے بیٹے نوید سے غصے سے کہا تو وہ اٹھ کر غازان کے کمرے میں گیا۔ تمہیں نیچے بلا رہے ہیں۔ وہ بھی نہا کر نکلا تھا کہ نوید نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا، کیوں، خیریت ہے؟ اس سے چونک کر پوچھا۔ کوئی بہت اہم فیصلہ کرنا ہے۔ زریاب پھپھا جی بھی نیچے ہی ہیں، نوید نے کہا کہ واپس پلٹ گیا۔ او، کہیں یہ میری اور میری وائف کی رخصتی کا معاملہ تو نہیں؟ چلو اچھا ہے، جو بات میں کہنے والا تھا وہ خود ہی ہو جائے گی۔ کچھ دنوں کے بعد تم میرے پاس آؤ گی اس روم میں، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں تجھ سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ بس اب نفرت بہت ہوئی، میں اپنی ضد اور انا میں یہ رشتہ نہیں خراب کرنا چاہتا۔ وہ دل میں اس کا تصور لاتے ہوئے بولا، اور پھر فریش سا وہ نیچے آیا تو سب کے سوتے ہوئے چہرے دیکھ کر چونک گیا۔ سب ٹھیک ہے؟ اس سے پریشان ہو کر پوچھا۔ امید کرتا ہوں کہ میری بیٹی کو جلد طلاق دے دو گے، کیونکہ تم جیسے انسان کے ساتھ میں اپنی بیٹی نہیں رخصت کر خواہ۔
زریاب خان کی بات پر اس نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ مسکان میری بیوی ہے، میں اسے طلاق ہرگز نہیں دوں گا، اور آپ ہوتے کون ہیں یہ فیصلہ کرنے والے؟ وہ اپنے مخصوص اکھڑے ہوئے انداز میں بولا تو اعظم رانا نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا۔ تم جیسے بے غیرت کو یہ تھپڑ بہت پہلے پڑ جانا چاہیے تھا۔ میں جانتا تھا کہ تم ضدی ہو، مگر تم اس حد تک کہ جو یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اگر آج میڈیا کے ذریعے ہمیں پتہ نہ چلتا کہ تم مسکان کے متعلق کیسے سوچ رکھتے ہو تو ہم میں سے کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ وہ بچی برسوں سے اپنے دل میں غم چھپائے ہوئے سب رشتوں کو نبھا رہی تھی، مگر تم بگوڑوں کی طرح بہائی کا بہانہ کر کے یہ شہر چھوڑ گئے۔ مجھے تو شرم آ رہی ہے کہ تم میرے بیٹے ہو، اور زریاب جو کچھ کہہ رہا ہے وہ بالکل درست کہہ رہا ہے۔ اس نے اگر یہ فیصلہ کیا ہے تو اسے پورا حق حاصل ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے یہ فیصلہ کرے۔ اور زریاب، میں ہاتھ جوڑ کر تم سے معافی مانگتا ہوں۔ اعظم رانا نے کہا تو زریاب سپاٹ چہرے کے ساتھ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور گمسم کھڑی مسکان کا ہاتھ تھاما اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ اس وقت کس قدر بے چین تھا یہ وہی جانتا تھا۔ اس نے گھر میں سب کو صفائی دینے کی کوشش کی، مگر کوئی بھی اس کی کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اب وہ دل ہی دل میں خود کو کوس رہا تھا کہ خود پر کنٹرول کر لیتا تو اس طرح کچھ نہ ہوتا۔ وہ کیا کرنا چاہتا تھا مگر کیا ہو گیا تھا۔ وہ کب سے مسکان کو کال ملا رہا تھا مگر وہ فون ہی نہیں اٹھا رہی تھی۔ اگلے دن فریحہ کی بارات تھی اور وہ زریاب خان کے ہوٹل میں ہی رکھی گئی تھی۔ وہ انتظامات دیکھنے کے لیے وہاں گیا تو اسے معلوم ہوا کہ مسکان وہیں پر ہے، مگر زریاب خان نے اسے وہاں جانے پر پابندی لگا رکھی تھی۔ کچھ دیر کے بعد جب زریاب خان اٹھ کر اسپیشل روم میں آرام کرنے کے لیے گئے تو وہ جلدی سے کچن کی جانب بڑھ گئے۔ وہ دشمنے جہاں وہاں موجود شیف کو ہدایات دے رہی تھی۔ گڈ مارننگ صاحب، ایک ملازم نے اسے کہا تو مسکان نے اسی وقت مڑ کر دیکھا تو اس کا رنگ متغیر ہو گیا۔ آپ لوگ جا کر باقی کی تیاریاں دیکھیے، مجھے میم سے کچھ بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو سب لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، پھر وہ ایک ایک کر کے باہر نکلے۔ ارے یہ کیا بدتمیزی ہے، ایسے دیدہ دلیری سے کس طرح اندر آ سکتے ہیں؟ مسکان نے ہڑبڑا کر کہا، باہر کی جانب قدم بڑھانے لگی تو اسے بازو سے کھینچ کر اپنے سامنے کر گیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑے میرا ہاتھ، ڈیڈ نے اگر دیکھ لیا تو بہت برا ہو جائے گا۔ آج فریحہ کی شادی ہے، میں آج کے دن کچھ بھی غلط نہیں ہونے دینا چاہتی۔ وہ گھبرائے ہوئے انداز میں بولتی دروازے کی جانب ہی دیکھ رہی تھی۔ تم صرف میری بات سن لو، زیادہ ٹائم نہیں دوں گا۔ وہ اس کے کندھوں سے جکڑتے ہوئے بولا، مجھے آپ سے کوئی بات ہی نہیں کرنی، لیکن مجھے کرنی ہے۔ وہ اس کی بات کے جواب میں ترنت بولا، میں نے بول دیا ہے نا، مجھے بات نہیں کرنی تو نہیں کرنی۔ آپ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ آخر آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ ہر بات میں آپ اپنی ضد منواتے ہیں۔ یہی تو آپ چاہتے تھے نا کہ ہم دونوں کے بیچ سب ختم ہو جائے اور سب کو ہمارے رشتے کی حقیقت پتہ چل جائے، مگر میں ہی آپ کو نہیں بتانے دیتی تھی۔ آج جب سب کو پتہ چل چکا ہے تو پرابلم کیا ہے؟ وہ بولتی جا رہی تھی اور غازان نے ایک دم سے اسے کھینچ کر دیوار سے لگاتے ہوئے اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے لیا۔ وہ اس کے کندھوں اور سینے پر مکے برسا رہی تھی اور اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر غازان کا اسے آزادی دینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ ہار مانتے ہوئے مزاحمت ترک کرتی اس کا ساتھ دینے لگی۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں کھوئے تھے کہ باہر سے زریاب کے بولنے کی آواز پہ ہڑبڑا کر پیچھے ہوئے۔ اوہ مائی گاڈ، اگر ڈیڈ نے آپ کو یہاں دیکھ لیا تو بہت ہنگامہ ہو جائے گا۔ اب کیا کروں میں؟ وہ گھبرا کر بولی اور پھر جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کولڈ سٹوریج روم میں دھکیل گئی۔ آئی لو یو میری جان۔ اس کے اظہار پر وہ شاکڈ تھی، مگر جلدی سے خود کو سنبھال گئی۔ دوسری سائیڈ کا دروازہ کھلا ہوگا، وہاں سے نکل جائیے گا، وہ کہتی ہوئی جلدی سے دروازہ بند کرتی چولہے کے پاس آئی۔ بچے یہ کام چھوڑو اور جا کر تیار ہو جاؤ۔ جتنی مجھے تم عزیز ہو اتنی عزیز مجھے رافع آپا بھی ہیں، اور انہوں نے مجھے فون کر کے ریکویسٹ کی ہے کہ تمہیں شادی پر ضرور لائیں، ورنہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں چاہتا تھا کہ تم کچن میں ہی رہو، لیکن اپنی بہن کی خاطر یہ کرنا ہوگا۔ زریاب خان نے کہا تو وہ سر اس بات میں ہلا گئے۔ پھر اس نے کن اکھیوں سے کولڈ سٹوریج کی جانب دیکھا۔ جاؤ نا،
زریاب خان نے کہا تو وہ باہر نکلتی چلی گئی۔ وہ گھر پہنچی ہی تھی کہ اسے رافیہ کا فون آیا کہ وہ فریحہ کے پاس پارلر چلی جائے، تو اس نے اپنے کپڑے بیگ میں رکھے اور پارلر کے لیے نکل گئی۔ وہ خود بھی وہیں پارلر میں ہی تیار ہوئی تھی۔ ابھی وہ تیار ہو کر بیٹھی ہی تھی کہ رافیہ کا پھر سے فون آ گیا اور انہوں نے کہا کہ بارات پہنچ چکی ہے اور وہ ڈرائیور کو بھیج رہی ہے، تو وہ لوگ ہوٹل پہنچ جائیں۔ پھر مسکان فریحہ کو لے کر ہوٹل پہنچی اور اس کو برائڈل روم میں بٹھایا اور باہر آ گئی۔ وہ جیسے ہی ہال میں داخل ہوئی تو ہر ایک اسے عجیب نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کل والے واقعہ کی وجہ سے لوگ بہت ساری باتیں کریں گے، مگر اس کی نگاہیں تو اس دشمن جاں کو ہی تلاش کر رہی تھی جس کا آج الگ ہی انداز محسوس کر کے وہ ابھی تک اس کی سحر میں مبتلا تھی۔ وہ ایک پل کے لیے وہ پل نہیں بھول پا رہی تھی جو اب سے کچھ دیر پہلے اس نے خازان کے ساتھ کچن میں گزارے تھے۔ اس کا دل ایک عجیب سی لے سے دھڑک رہا تھا، مگر وہ تو اسے کہیں نظر ہی نہیں آ رہا اور وہ کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتی تھی۔ مگر کہ اچانک سے رافیہ نے اس کے دل کی بات عرفان بھائی سے پوچھی نہیں۔ امی، مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے، ڈیڈ نے شاید ڈانٹا تھا تو تب سے ہی غائب ہوا ہے اور جانے سے پہلے کہہ کر گیا تھا کہ وہ شادی پر نہیں آئے گا۔ عرفان کی بات پر اس کا دل جیسے بجھ سا گیا۔ پھر رافیہ نے اسے فریحہ کی دوست ہونے کے ناطے دودھ پلائی کے لیے اسٹیج پہ بھیجا۔ وہاں اس نے کافی ہنسی مذاق کیا۔ کوئی اس کے انداز سے کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ اس پر کل کیا بیتی ہے، مگر وہ تو جانتی تھی کہ وہ آج بہت خوش ہے۔ فریحہ کی رخصتی کے بعد زریاب کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے باقی کا کام سنبھالنے لگی اور انہیں ریسٹ روم میں بیچ دیا۔ شبیر صاحب، یہ ساری چیزیں جو ہے نا کولڈ سٹوریج میں رکھ دیجیے گا، خراب نہ ہو جائیں۔ وہ مینیجر سے کہتے ہوئے ساری چیزیں سمیٹنے لگی۔ پھر اس نے خود ہی اپنی زیر نگرانی کولڈ سٹوریج کو کھول کر اس میں رکھوانا شروع کیا۔ میم میم کچھ ہی دیر میں شبیر صاحب کی متوحش آواز سنائی دی تو وہ جلدی سے کولڈ سٹوریج کے اندر گئی تو وہاں دیوار سے ٹیک لگائے بے ہوش غازان کو دیکھ کر جیسے اس کی جان ہی نکل گئی۔ وہ پچھلے 8 گھنٹوں سے اس کولڈ سٹوریج میں تھا اور اس کا رنگ خطرناک حد تک سفید ہو چکا تھا۔ وہ کانپتے دل کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اس کی نبض ٹپٹولی تو وہ بہت مدھم تھی۔ جلدی سے انہیں نکالیے یہاں سے، ہمیں فوراً انہیں ہاسپٹل لے کر جانا ہوگا۔ وہ خود کو سنبھالتے ہوئے شبیر صاحب کی طرف مڑتے ہوئے بولی تو اس نے جلدی سے ملازمین کے ذریعے غازان کو وہاں سے نکالا اور گاڑی میں ڈالا۔ وہ شبیر کے ساتھی سے ہاسپٹل لے کر پہنچی۔ ڈاکٹرز نے فوراً اسے ایمرجنسی میں شفٹ کر دیا تھا۔ اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی اور شبیر صاحب نے ہی فون کر کے زریاب خان کو بلایا تو وہ پریشان سے زینیا کے ساتھ چلے آئے۔ تھی دیر میں زریاب خان کے انفارم کرنے سے رانا ہاؤس سے بھی سب وہاں پہنچ چکے تھے۔ رافیہ کا رو رو کر برا حال تھا اور وہ ایک سائڈ پر فک چہرے سے بیٹھی سب کو خالی خالی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے جسم میں تو اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر اسے شیشے کے پاس سے دیکھ پاتی۔ کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ ڈونٹ وری، وہ آگے سے کافی بہتر ہے اور ہارٹ بیٹ نارمل ہو چکی ہے، بس آپ دعا کیجیے کہ نمونیا کی شکایت نہ ہو جائے، باقی اللہ خیر کرے گا، ڈاکٹر نے پروفیشنل انداز میں کہا اور وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ زریاب کے ہوٹل کے کولڈ سٹوریج میں وہ کر گیا رہا تھا۔ اس نے تو مجھ سے کہا تھا کہ وہ شادی پر نہیں آنا چاہتا، تو وہاں پر کیا کر رہا تھا؟ عاصم نانا نے اپنا ماتھا مسلتے ہوئے کہا۔ وہ مجھ سے ملنے آئے تھے، سب غلطی میری ہے۔ میں نے ڈیڈ کے ڈر سے کولڈ سٹوریج میں جانے کو کہا۔ میں نے انہیں کہا تھا کہ دوسری سائڈ سے نکل جائیے گا، لیکن شاید وہاں کا دروازہ لاک تھا اور میں نے ایک بار بھی وہاں جا کر دیکھا بھی نہیں۔ ضروری نہیں سمجھا کہ مجھے لگا کہ وہ ماموں جان سے ناراض سے تو شاید اسی لیے کہیں چلے گئے۔ وہ اتنا بولتے ہوئے ہچکیوں سے رونے لگی۔ نہیں بیٹا، اس پہ تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، عاصم نانا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اپنے بابا پر بھی اتنا بھی بھروسہ نہیں تھا کہ کھل کر کچھ کہہ سکتی۔ اگر وہ ملنے آیا تھا تو مجھ سے چھپانے کی کیا تک بنتی؟ کیا میں آپ کو منع کرتا بیٹا؟ زریاب خان نے کہا تو وہ تڑپ ہی اٹھی۔ اے بابا، ایسی بات نہیں ہے، میں بس بہت ڈر گئی تھی، مجھے لگا تھا آپ غازان کو کچھ کہہ نہ دے اور وہ غصے میں کچھ ایسا ویسا نہ کر دے جس سے ہمارے رشتے بگڑ جائے۔ میں اس رشتے کو ختم نہیں کرنا چاہتی بابا،
وہ ضیاءب خان کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے بولی تو وہ جیسے بدک ہی اٹھے. ٹھیک ہے، تم نے جو کیا سو کیا، لیکن رشتے نبھانے کی بات مت کرو. تمہارا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ تم سے ملنے آیا، تم سے بات کی اور تمہیں فریم میں اتار لیا. مگر سوچو، جس شخص نے اتنے سالوں سے تمہیں ایسی اذیت دی، اس کو ایسے کیسے معاف کر سکتی ہو؟ وہ آگے کیا کیا نہیں کرے گا؟ ضیاءب خان غصے سے بولے. کچھ نہیں کرے گا بابا، قصوروار ہم دونوں ہیں. میں بس اپنی انا میں ان سے کبھی محبت کا اظہار نہیں کر پائی. میں نے کہا کہ میں کیوں کروں؟ میں ایک لڑکی ہوں. میں نے ان کی کبھی بدگمانی اور غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، بلکہ الٹا کہا جیسا آپ سوچتے ہیں ہاں میں ویسی ہی ہوں. ہم دونوں نے اپنی انا میں اس رشتے کو خراب کیا ہے، اب ہم درست کرنا چاہتے ہیں. پلیز بابا. وہ امید بھری نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے بولی. ٹھیک ہے، اگر تم نے سوچ لیا ہے تو چھوڑ دو اپنے بابا کو، ضیاءب خان نے کہا، اور وہ غصے سے وہاں سے نکلتے چلے گئے. زینیہ بھی تیزی سے ان کے پیچھے لپکی. رافیہ نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا. دیکھا نا، بابا بھی ایسے ناراض ہو کر چلے گئے ہیں، وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے بولی. رافیہ نے بمشکل اسے چپ کروایا. تم جاؤ بیٹا گھر، اس ناہجار کی وجہ سے اپنے بابا کو ناراض مت کرو. وہ آہستہ سے بولی تو وہ لب کچلتے ہوئے سر جھکا گئی. پھر رافیہ اور عازب خان کے فورس کرنے پر وہ وہاں سے چلی آئی، مگر دل کہیں وہیں چھوٹ گیا تھا، اور پچھلے کئی گھنٹوں سے یوں ہی کمرے میں خود کو بند کیے لیتی تھی. کچھ دیر کے بعد ضیاءب خان نے اسے لنچ کے لیے بلایا تو وہ اٹھ کر باہر آئی. بمشکل 2-3 نوالے کھانے کے بعد وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی. ارے کھانا تو ٹھیک سے کھاؤ، صبح ناشتہ بھی نہیں کیا. وہ محبت سے ڈپٹتے ہوئے بولے. بابا بھوک نہیں ہے، وہ نم لہجے میں بولتی من بھر کے قدموں کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گئی. غازان کو ہوش آیا تو خود کو ہاسپٹل میں پایا. وہ جب کولڈ سٹوریج میں گیا وہاں سے دوسرے راستے سے نکلنے ہی والا تھا، مگر وہ راستہ بند تھا. کچھ دیر میں وہ ضیاءب خان کے جانے کا انتظار کرنے لگا، مگر جانے سے پہلے کولڈ سٹوریج کو لاک کر کے. وہ کافی دیر وہاں پر پکارتا رہا مگر کوئی نہیں آیا. پھر آہستہ آہستہ ٹھنڈک کی وجہ سے اسے اپنے سینے میں جکڑن محسوس ہوئی، اور وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتا وہیں دیوار کے ساتھ بیٹھ گیا. اور اب جب ہوش آیا تو وہ خود کو ہاسپٹل میں پا کر ارد گرد دیکھنے لگا. کچھ دیر کے بعد باری باری سب لوگ اس سے ملنے آئے، مگر آئی نہیں تھی تو وہ دشمن جاں. اس کی نگاہیں دروازے تک بار بار جا رہی تھی، مگر مایوس ہو کر واپس پلٹ جاتی. ماما، وہ مسکان نہیں آئی؟ اس سے ٹوٹے بکھرے انداز میں پوچھا تو وہ نگاہیں چرا گئی. جو تم نے حرکت کرتی تھی، تمہارا خیال ہے کہ تمہارے ماموں جان اسے یہاں رہنے دیتے؟ اس کی جگہ اگر میں بھی ہوتا، میری بیٹی کے ساتھ اس طرح ہوا ہوتا تو میں بھی یہی کرتا. اعظم خان نے خشک لہجے میں کہا تو وہ لب پینچ کر رہ گیا. پھر اس نے شام تک انتظار کیا کہ اس کی کال ہی آئے گی، مگر اس نے کال تک نہیں کی. وہ رات کو چھٹی لے کر گھر واپس آ گیا تھا. اس جیسا مضبوط اعصاب کا مالک ہی تھا کہ اس قدر بڑے حادثے کے باوجود وہ اتنی جلدی ریکور کر گیا، ورنہ کوئی اور اس کی جگہ ہوتا تو ابھی تک ہوش میں بھی نہ آتا. پوری رات اس نے بے چینی سے گزاری تھی. کئی بار اسے کال کرنے کی کوشش کی مگر اس کا نمبر بند آ رہا تھا. اگلے دن وہ رات کو اس سے ملنے گیا، مگر ضیاءب خان کے منع کرنے کے ڈر سے وہ گیٹ کی بجائے دیوار پھلانگ کر اندر آیا، اور پھر وہاں پائپ کے ذریعے چڑھتا ہوا ٹیرس سے اس کے کمرے میں پہنچا تو وہ بیڈ پر اوندے منہ لیٹی تھی. وہ دھیرے سے چلتا ہوا اس کے پاس پہنچا اور اس کے آبشار کی مانے بکھرے سلکی بالوں میں انگلیاں چلائی تو اس سے سر اٹھایا اور ایک جھٹکے سے بیٹھتے اسے بے یقینی سے دیکھنے لگی. پھر آہستہ سے اس کے چہرے پر جھکا اور اس کے رخسار پر شدت بھرا لمس چھوڑا تو وہ جیسے ہوش میں آئی اور اسے زور سے حق کرتی کھچکیوں سے رونے لگی. وہ اسے خود میں بھینچ کر پرسکون سا آنکھیں موند کیا. او مائی گاڈ، آپ ٹیرس کے راستے یہاں آئے ہیں، اگر چوٹ آ جاتی تو؟ وہ ہڑبڑا کر بولی. آئی تو نہیں نا، اور میں تمہیں دیکھنا چاہتا تھا، اور میں جانتا تھا کہ اگر میں سیدھے راستے آیا تو ماموں جان سے تصادم ہو جانا ہے، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ ان سے جھگڑا کر کے اس معاملے کو مزید خراب کرو. صبح سے آ گیا تم سے ملنے. وہ گمبھیر لہجے میں بولتا اس کے چہرے کے ہر نقش پر اپنے لب رکھتا چلا گیا. پھر اس سے پہلے کہ وہ کچھ جواب دیتی کہ دروازہ نوک ہوا. او مائی گاڈ، مجھے لگتا بابا ہوں گے. او گاڈ، کیا کروں؟ وہ ہڑبڑائی سی بولی. پھر اس کا ہاتھ تھام کر جلدی سے واش روم میں دھکیلا اور دروازہ کھولا تو باہر واقعی ضیاءب خان ہی تھے. آپ کی ماما بتا رہی ہیں آپ نے ابھی بھی کھانا نہیں کھایا؟ وہ اندر داخل ہوتے ہوئے بولے. وہ میں کھانے آ ہی رہی تھی.
وہ کی نکھیوں سے واش روم کی جانب دیکھتی جلدی سے بولی، تو آئیے جلدی کیجیے، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ زریاب خان نے کہا، جی بابا اب چلیے، میں ریفریش ہو کر آتی ہوں۔ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولی، میں یہی بیٹھا ہوں، آپ جلدی سے واش روم سے ہو آئیے۔ وہ کہتے ہوئے صوفے کی جانب بڑھ گئے۔ وہ مرے مرے قدموں کے ساتھ واش روم میں آئی اور دروازہ بند کرتی اس کی جانب دیکھنے لگی، جو کہ دبی دبی مسکراہٹ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے پاس آتے ہی اسے جلدی سے شاور آن کیا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے دیوار سے لگاتا اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ نگاہیں جھکا کے اس کی جھکی ہوئی لرزتی پلکوں کو دیکھتا گہرا مسکرایا اور پھر تھوڑی سی تھام کر اس کا چہرہ اونچا کیا۔ کیا بات ہے مس خان اور شرما رہی ہے؟ اس کے کام کے پاس سیما سا بولا، بابا انتظار کر رہے ہیں تو کرنے دو، انہوں نے جو مجھے انتظار کروایا اس کا کیا؟ پتا بھی ہے کہ میں ہوش میں آنے کے بعد تمہیں وہاں نہ پا کر کیسا فیل کر رہا تھا۔ وہ بولا تو وہ لب کچلتے ہوئے سر جھکا گئی۔ غلطی ہماری ہی تو ہے، ہم دونوں نے ہی اس رشتے کو خراب کیا ہے۔ اگر اب بابا فکر مند ہے، وہ کچھ کہہ رہے ہیں تو وہ میری وجہ ہی سے تو ہے، کہہ رہے کہ کہیں ان کی بیٹی خوشیوں سے محروم نہ رہے۔ آپ اگر مجھ سے محبت کرتے ہیں تو چھپ کر کیوں آئے؟ اپنا مقدمہ میرے ڈیڈ کے سامنے رکھا کیوں نہیں؟ انہیں یقین دہانی کیوں نہیں کروائی کہ آپ ان کی بیٹی کو بہت خوش رکھیں گے؟ اگر وہ آپ کو کچھ کہہ دیتی تو آپ خود پر کنٹرول کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا میری خاطر بھی نہیں کر سکتے؟ محبت کے لیے تو انسان کچھ بھی سہ جاتا ہے، اگر وہ کچھ بھی کہیں گے تو آپ سہ کیوں نہیں سکتے؟ میں سچ کہوں گی، میں آپ کو دیکھنے کے لیے بہت بےتاب تھی، مگر مجھے کہیں نہ کہیں امید تھی کہ آپ آ کر بابا سے بات کریں گے، مگر آپ نے بات کرنے کی بجائے یوں آنا پسند کیا، اور میں اپنے بابا کا مان نہیں توڑ سکتی۔ میں کھانا کھانے جا رہی ہوں، آپ پلیز یہاں سے چلے جائیں اب، اور دوبارہ یوں مت آئیے گا۔ میں اپنے بابا سے بار بار جھوٹ نہیں بول سکتی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ٹوٹے لہجے میں بولی تو غازان ساکت رہ گیا۔ پھر وہ اسے یوں ہی چھوڑتے کپڑے چینج کر کے باہر نکل گئی۔ وہ کچھ دیر کے بعد تیزی سے وہاں سے نکلا اور ڈائننگ ہال کی جانب پڑا۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا تو وہاں بیٹھے زریاب خان نے اسے سپاٹ چہرے سے دیکھا۔ آؤ کھانا کھاؤ۔ وہ جس انداز میں بولے وہ سمجھ چکا تھا، اس کا وہاں آنا انہیں معلوم پڑ چکا تھا۔ چپ چاپ ان کے پاس والی چیئر پر بیٹھ گیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے خان ہاؤس میں کیمرے نہیں لگے اور میں انجان ہوں؟ دیوار پھلانگ کر میرے گھر میں داخل ہوئے اور پھر ٹیرس کے راستے میرے بیٹی کے کمرے میں پہنچ گئے۔ وہ اطمینان سے بولتے جا رہے تھے اور مسکان بے یقینی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ آپ کو پتا تھا بابا؟ وہ تو جیسے شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ کیوں اتنا بے خبر سمجھ رکھا ہے اپنے باپ کو؟ اپنی بیٹی کی آنکھوں کو نہیں پڑھ سکتا میں؟ جب میری بیٹی مجھ سے نگاہیں چرا کر بات کرتی ہے نا، اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ دل میں سمجھتی ہے کہ وہ کچھ غلط کر رہی ہے، اور اپنے باپ کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے شوہر کو واش روم میں چھپا دیا۔ وہ اطمینان سے بولے، مامو اس پہ مسکان کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ مجھ سے اس طرح نہیں ملنا چاہتی تھی، وہ صرف اور صرف میری وجہ سے جو مجھے واش روم میں چھپایا، ورنہ آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ لب کچلتے ہوئے بولا۔ زریاب خان نے ہنکارا بھرتے ہوئے میں نے خیز انداز میں دیکھا، تم سمجھتے ہو کہ تم ایسی بات کرو گے تو میں امپریس ہو جاؤں گا؟ کل کو اگر تم نے پھر سے میری بیٹی کو دھوکہ دیا تو؟ وہ اسے سرد نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولے۔ اس نے ایک نظر فق چہرے لیے مسکان کی جانب دیکھا اور پھر زریاب خان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میں مانتا ہوں ماموں، میں نے بہت غلط کیا ہے، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آج کے بعد کبھی بھی مسکان کو کوئی درد نہیں دوں گا۔ پلیز مجھے آخری موقع دے دیجیے۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا تو مسکان نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ شخص جو اپنی انا کو سب سے آگے رکھتا تھا، آج وہ اس کے خاطر جھکا ہوا تھا۔ اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، ثابت کرو کہ تم میری بیٹی کو خوش رکھو گے۔ زریاب خان نے کہا، آپ جو کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں، ایک بار پھر سوچ لو، یہ نہ ہو کہ تم پھر مکر جاؤ۔ اس کی بات کے جواب میں بولے، نہیں مکروں گا، مجھے ہر حال میں اپنی محبت کو پانا ہے۔ وہ جلدی سے بولا، تو ٹھیک ہے، اب سے 3 مہینے کے لیے اسی گھر میں رہنا ہوگا، گھر داماد بن کر۔ اپنا کل سارا سامان لے کر آ جانا۔ زریاب خان کی بات اس نے بے یقینی سے ان کی جانب دیکھا اور پھر ایک نظر مسکان کی طرف جس کا رنگ زرد ہو گیا تھا۔ بابا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟
وہ گھبرائے ہوئے انداز میں مجھے منظور ہے مامو شاہ، وہ بولا تو مسکان کی آنکھیں حیرت و صدمے سے پھیل گئی، جبکہ زریاب خان کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے ہو گئے۔ انہیں بھی معلوم تھا کہ وہ بچپن سے ہی بہت انا پرست رہا ہے۔ آج اگر وہ جھک چکا تھا تو اس کا مطلب تھا کہ وہ سچا ہے، لیکن پھر بھی ایک بیٹی کے باپ ہونے کے ناطے ایک بار اس کا امتحان لینا چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب تم کھانا کھاؤ اور گھر جا کر اپنے ماں باپ کو انفارم کر دینا اور پھر کل آ جانا، زریاب خان نے کہا تو اطمینان سے کھانا کھانے لگا، جبکہ مسکان کے حلق میں جیسے نوالے اٹک رہے تھے۔ پھر کھانا کھاتے ہی وہ اسے باہر تک چھوڑنے آئی، اس کا ہاتھ تھام کر اسے خشمگین نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تمہارے لیے میری جان کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تم سوچ رہی ہو کہ مجھ جیسا اناپرستی ایسا کیسے کر سکتا ہے، تو تم بالکل صحیح سوچ رہی ہو۔ میں جانتا ہوں میں نے یہ سب کیا، لیکن بہت سوچ سمجھ کے کیا ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ انا کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے، کیونکہ محبت میں انا پرستی ہماری محبت کی دشمن بن جاتی ہے اور ہم محبت کھو بیٹھتے ہیں، اور میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، بس کچھ مہینوں کی تو بات ہے۔ ویسے بھی داماد کیا اور بیٹا کیا، کہ ایک لڑکی اگر ساری عمر اپنے والدین کو چھوڑ کر اپنے شوہر کے گھر میں رہ سکتی ہے، تو ایک شوہر کچھ عرصے کے لیے اپنی بیوی کی محبت کی خاطر اس کے والدین کو اپنی محبت کے یقین دلانے کے لیے نہیں رہ سکتا؟ جب میں ان کا داماد نہ ہوتا، صرف بانجا ہوتا، تو اگر تب رہنے پر کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا تھا تو میرے خیال میں اب بھی نہیں ہونا چاہیے، اور میں ماموں کے تمام خدشات کو دور کرنا چاہتا ہوں، اور یہ مجھ پر فرض ہے۔ غلطی میں نے کی ہے اور ان کو سدھاروں گا بھی میں ہی۔ تم میرا ساتھ دو گی نا؟ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے امید بھرے لہجے میں بولا۔ وہ اس کے سینے سے لگی رو پڑی۔ ارے ارے کیا ہوا؟ اس کے رونے پر ہڑبڑا گیا۔ سوری، مجھے اپنی انا کو بہت پہلے توڑ دینا چاہیے تھا، مگر نہ جانے مجھے کیوں اتنا غصہ آ گیا، سب کچھ ہاتھ سے ریت کی مانند پھسلتا چلا گیا۔ بس اب بہت ہو گیا، ہم آئندہ سے اپنی اس انا کو کبھی بھی اپنی محبت کے بیچ میں نہیں آنے دیں گے۔ وہ اس کے اتنے پاس ہو کر بول رہی تھی کہ اس کی سانسوں کی مہک سے وہ مدہوش ہو رہا تھا۔ پھر وہ اس کے لبوں کو دسترس میں لیتا اسے اپنے مزید قریب کر گیا۔ وہ دونوں لان میں کھلے چاند کے نیچے اپنی محبت کی تجدید کر رہے تھے، اور دونوں جانتے تھے کہ وہ اپنی انا کو پس پشت ڈال کر بہت جلد اپنی محبت کے یقین سب کو دلا دیں گے۔ 6 ماہ کے بعد آج سامنے موجود خان ہاؤس اور رانا ولا میں خوشیوں کا سماں تھا۔ کچھ عرصہ پہلے ہی سامنے والا گھر خریدا گیا تھا، جہاں پر زریاب خان اور زینیہ شفٹ ہو چکے تھے۔ غازان نے اپنی محبت سے سب کے دل جیت کیے تھے۔ غازان اور مسکان کی آج شادی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ان کا تجدید نکاح ہوا اور پھر رخصتی ہی۔ وہ خان ہاؤس سے رخصت ہو کر رانا ہاؤس میں آ چکی تھی۔ کچھ رسومات کے بعد اسے غازان نانا کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ وہ دھڑکتے دل سے گھونگھٹ نکالے غازان کی منتظر بیٹھی کی، اور کچھ ہی دیر میں وہ اندر داخل ہوا اور اس کے پہلو میں بیٹھتا اس کا گھونگھٹ ہٹانے لگا تو وہ جلدی سے اس کا ہاتھ پیچھے کرتی اپنی ہتھیلی پھیلا گئی۔ جلدی سے پہلے میری منہ دکھائی دیجیے، پھر اس کے بعد گھونگھٹ ہٹائیے گا، وہ کھنکتے لہجے میں بولی۔ او شٹ، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا، وہ بولا تو مسکان نے گھونگھٹ الٹتے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ غازان، کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ میرے لیے گفٹ تک نہیں لیا آپ نے، وہ صدمے بھرے انداز میں بولی تو وہ دبی دبی مسکراہٹ سے اس کا سجا سورا روپ دیکھتا اپنی پاکٹ سے ایک مخملی کیس نکالتا اسے کھول کے سامنے کر گیا۔ وہ ایک ڈائمنڈ بریسلیٹ تھا جس پر ان کے کپل نام نقش تھے۔ واو، اٹس سو امیزنگ، وہ چہک کر بولی تو وہ اس کی گوری گلائی میں سے سجاتا اپنے ہار میں لیتا اس پر اپنی شدتیں برسانے لگا۔ وہ دونوں کے ملن پر باہر چاند بھی شرما کر بدیوں میں چھپ گیا۔ وہ بروقت فیصلہ جو کر چکے تھے، اس نے ان کی محبت کو بائے تکمیل تک پہنچا دیا تھا۔ محبت میں انا نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ انا اور محبت کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ انا کو مار دینا وہ محبت پا لیتا ہے، جو انا کو بلند رکھتا ہے وہ سارے رشتے ہار جاتا ہے۔ ختم شد۔ چینل سبسکرائب کر دی۔